ناظرین، لازوال میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریاض ملک۔ اس وقت ہم تحصیل منڈی کے دور دراز علاقہ چھیلا ڈھانگری میں موجود ہیں۔ یہ علاقہ منڈی سے قریب 10 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، جہاں آج تک یہ لوگ دیگر سہولیات کے ساتھ ساتھ روڈ کنیکٹیویٹی اور نیٹ ورک کی سہولیات سے بھی محروم ہیں۔ جہاں سرکار نے ہندوستان کو ایک نئی تکنیک کے تحت ڈیجیٹل انڈیا بنانے کا عزم کر رکھا ہے، وہیں اس دور دراز سرحدی علاقے کے لوگ آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں کے مقامی نوجوان موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے کہ وہ اس علاقہ کے حوالے سے کیا بتائیں گے۔ جی، خیر مقدم ہے آپ کا لازوال میں۔ جی بہت شکریہ۔ عرفان صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ اس علاقہ میں منڈی سے یہاں تک کتنے کلومیٹر ہے اور کتنی مشکلات کا سامنا ہے یہاں تک پہنچتے ہوئے آپ کو؟ جی، جیسا کہ آپ خود بھی جانتے ہیں، آپ یہاں پہ چل کے آئے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں لازوال کا کہ آپ یہاں پہ چل کے آئے۔ سب سے پہلے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو منڈی سے چھیلا ڈھانگری ہے، یہ تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ تو سب سے بڑی پرابلم ہماری یہ بن جاتی ہے کہ ہمیں اگر کوئی یہاں پہ بیمار ہوتا ہے، کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، مطلب بچوں کو اسکول جانا ہے، منڈی ہائر سیکنڈری ہماری منڈی میں پڑ دی ہے، یہاں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ اگلے صبح ہم 6 بجے یہاں سے نکلیں گے تو ہم جا کے 9-10 بجے منڈی پہنچ سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑی پرابلم اسٹوڈنٹس کے لیے، سب سے بڑی پرابلم جو بیمار لوگ ہو جاتے ہیں ان کے لیے، بزرگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے، کہ وہ پہنچنے میں بہت دقت ہوتی ہے۔ 10 کلومیٹر بہت بڑا راستہ چلنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو۔ عرفان بھائی، جیسے کہ یہاں چھیلا ڈھانگری اس لیے بھی مشہور ہے کہ یہاں کے سیاست میں ایک نام ہے، چونکہ یہاں کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو یہاں کے سیاسی قائدین ہیں۔ پھر بھی کیا وجہ ہے کہ یہ علاقہ پچھڑا ہوا ہے آج تک؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ حقیقت میں یہاں سے میں اگر کہوں کو تو فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے منسٹر رہ چکے ہیں ہمارے غلام احمد میر صاحب، تو اس کے بعد میں جہانگیر میر صاحب MLC رہ چکے ہیں، منسٹر رہ چکے ہیں۔ لیکن بڑے دکھ کے ساتھ، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ لوگ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ بھی چڑھ سکتے ہیں اپنے مطلب ذاتی مفاد کے لیے، لیکن پبلک کی جب بات آتی ہے تو ان لوگوں کو مطلب میں تو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں 47 کے بعد آج تک مطلب انہوں نے بھی اتنی زحمت نہیں کی کہ وہ چھیلا ڈھانگری میں پہنچ کے لوگوں سے بات کریں اور لوگوں سے ان کی مشکلات دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہم انہی کو عہدے بھی دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ لوگ ہماری بات کریں گے صدر میں جا کے، لیکن ہمیں اس کا صلہ ملتا ہے تو یہ کہ اس کے باوجود بھی ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے یہاں پہ۔ جیسا کہ آپ نے بات کی، یہاں کچھ بھی نہیں ملتا۔ کیا کیا سہولیات جو ہیں وہ اس وقت تک آپ کو پہنچی ہیں اور کیا کیا سہولیات جو ہیں وہ اس وقت بھی آپ کو میسر نہیں ہیں؟ جیسا کہ انسانی زندگی کو بڑھاوا دینے کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہوتی ہے وہ روڈ کنیکٹیویٹی کی بات ہے۔ اس کے بعد میں اگر ہم 1947 سے 2020 کی بیچ کی بات کریں، 2021 کے بیچ کی بات کریں، تو آج کل کے ٹائم پہ مطلب اتنی ایڈوانسمنٹ ہے، اتنی ٹیکنالوجی کا انکریز ہوا ہے، تو اس کے باوجود بھی یہاں ہمارے چھیلا ڈھانگری میں یہ پاپولیشن لگ بھگ 10,000 کے قریب مشتمل ہے پاپولیشن کے اوپر یہ علاقہ، لیکن یہاں سب سے بڑی پرابلم ایک روڈ کنیکٹیویٹی کی، دوسری نیٹ ورک کی پرابلم رہتی ہے۔ ہم لوگ بات کرتے ہیں ایجوکیشن سسٹم کی، ایجوکیشن سسٹم کو بڑھاوا دینے کی، ہم یہ بولتے ہیں کہ کرونا وائرس کووڈ-19 کے ٹائم پہ ہم نے آن لائن کلاسز کی ہیں۔ میں تو یہاں کی یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ آپ آن لائن کی بات کر رہے ہو، یہاں نیٹ ورک فون لگانے کے لیے نہیں ملتا۔ تو ہم اپنے بچوں کی پڑھائی کو لے کر کے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ہمارے بچے آج جس مستقبل کی بات کرتے ہیں کہ آج کے پڑھے لکھے بچے آج کل کے آنے والا مستقبل ہوں گے، تو وہ مستقبل ہمیں سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی بری حالت ہے ہماری چھیلا ڈھانگری کی۔ تو ان سارے مسائل کو لے کر اس وقت چونکہ جموں کشمیر میں UT انتظامیہ ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ یہاں نیٹ ورک کو لے کر، روڈ کنیکٹیویٹی کو لے کر اور ہیلتھ کی خستہ حالی کو لے کر؟ جی، میں گورنر انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب وی ہیو ریکویسٹڈ ہم سو مینی ٹائمس
بٹ انہوں نے ایسا کوئی توجہ دی نہیں. ہمیں لگتا نہیں ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹر ایسے ہیں کہ وہ بھی دیکھیں ہر علاقے کو. ہم گورنر انتظامیہ سے گزارش کریں گے کہ وہ اس علاقے کو دیکھیں کہ یہ بھی ہندوستان کا ایک حصہ ہے. ہم بھی تو 47 کے بعد آج تک ہمیں پانی نہیں ملتا ہے پینے کے لیے, پائپیں نہیں ہیں, بجلی کے پول نہیں ہے, روڈ کنیکٹیویٹی نہیں ہے, نیٹ ورک کا سسٹم نہیں ہے, پھر بھی ہم لوگ جی رہے ہیں. ہم گورنر انتظامیہ سے گزارش کریں گے کہ اگر ہو سکے تو ہمیں ہندوستانی ہونے کے ناطے ہمیں یہ سب سہولیات دی جائے تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کو آگے لے کے بڑھ سکیں. شکریہ جی. آپ کا نام؟ جی امتیاز احمد. امتیاز احمد جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک آپ اس وقت نوجوان ہیں, اس علاقہ میں کس قسم کی مشکلات ہیں یہاں؟ اگر بیمار کوئی ہو جائے اس کو منڈی تک پہنچانے میں, خواتین ہیں, بزرگ ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمارے پاس آپ آئے, یہ دیکھا سب کچھ آپ نے, تو چل کے آئے یہاں تک. سب سے بڑی پرابلم یہاں پہ ہے کہ روڈ کی ہمیں بہت بڑی پرابلم ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی کی صحت خراب ہو جائے, کسی کو پرابلم کچھ بھی ہو جائے, یہاں سے لینے میں بہت دقت ہوتی ہے, کیونکہ اس کو اٹھائیں گے, لے کے جائیں گے, آگے پیچھے. اب ایک مزدور آدمی ہوگا وہ موقع پہ ملے گا بھی نہیں, کیونکہ آگے پیچھے کاموں پہ ہوتے ہیں. تو اگر ایک بندہ بیمار ہو جائے گا, اس کو لے کے جانے میں بہت پرابلم ہوتی ہے, کیونکہ ہم روڈ سے دور ہیں, نیٹ ورک سے دور ہیں. ہمیں یہاں پہ کوئی کسی چیز کی سہولیت اچھی نہیں مل رہی ہے. تو کس طریقے سے آپ یہاں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو منڈی تک پہنچاتے ہیں؟ کس طریقے سے اٹھا کر اس کو لے جاتے ہیں؟ کیا ہم اس کو ایک چارپائی ہوتی ہے, چارپائی پہ بٹھا کے تو اس کو اچھی طریقے سے رکھ کے, پھر بندے وہاں پہ اکٹھے ہونے چاہیے اتنے, تو وہ تب لے کے جا سکتے ہیں. اگر کوئی پریشان ہو بیچ میں, آگے پیچھے چلے جاتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ سبھی ملازم بھی تو نہیں ہیں, سبھی کوئی اچھے بزنس مین بھی تو نہیں ہیں, تو کچھ بچھڑے ہوئے بھی ہیں, تو وہ پھر ان کو آگے پیچھے کام پہ بھی ہوتے ہیں. اگر جن کے پاس جانے کے لیے کوئی نہیں ہے تو وہ پھر بہت پریشان ہوتے ہیں, پھر گٹھے کرنا پڑتا ہے. جیسا کہ یہاں ایک ڈسپنسری کی بلڈنگ تو ہے, لیکن اس کی بڑی خستہ حالت دیکھی گئی. کیا کہنا چاہیں گے یہاں ہیلتھ کے سسٹم کو لے کر؟ آپ کس طرح فکر مند ہیں, اور انتظامیہ سے اپیل کیا ہوگی آپ کی؟ یہی اپیل ہے ہماری کہ یہاں پہ ہمارے پاس کوئی فیسلٹی بھی نہیں اچھی مل رہی ہے ہمیں. یعنی کہ یہاں پہ ہم جاتے ہیں ڈسپنسری ہماری میں, تو وہاں پہ بھی ہمیں کوئی نہیں ملے گا کہ کوئی دوائی دینے والا, ایک ٹیبلٹ دینے والا مل جائے, کہ اس کی کسی بزرگ کو کوئی ایمرجنسی ہو, کوئی دیکھنے کے لیے تھوڑی دیر تک, کچھ ایسا نہیں ہے یہاں پہ بھی. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ میں یہاں کے مقامی نوجوان جو علاقہ کی خستہ حالی اور بدترین حالت کو بیان کر رہے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ یہاں اگر دیکھا جائے تو یہاں ہیلتھ کی بہت بری حالت ہے. یہاں ایک ڈسپنسری ہے جس میں انسان تو انسان, حیوان بھی اس میں جانے سے کتراتے ہیں. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یہ روڈ سے بالکل علاقہ کٹا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی دیگر بہت سارے مسائل ہیں. آپ ان کی زبانی آپ نے سنا, اگر انتظامیہ اس پر توجہ دے تو یہ علاقہ بھی عام زندگی کو جو ہے وہ شہروں کے لوگوں کے ساتھ گزار سکتا ہے. مزید ایسی انٹرسٹڈ سٹوریاں سننے کے لیے دیکھتے رہیں ہمارا لازوال چینل. اپنے میزبان ریاض ملک کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.